اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب التعبیر، حدیث نمبر 7041، اردو ترجمہ۔ جب خواب میں تلوار ہلائے۔ ہم سے محمد بن علا نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے برید بن عبداللہ ابن ابی بردہ نے بیان کیا، ان سے ان کے دادا ابو بردہ نے، اور ان سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے۔ مجھ کو یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ میں نے ایک تلوار ہلائی تو وہ بیچ میں سے ٹوٹ گئی۔ اس کی تعبیر احد کی جنگ میں مسلمانوں کے شہید ہونے کی صورت میں سامنے آئی۔ پھر دوبارہ میں نے اسے ہلایا تو وہ پہلے سے بھی اچھی شکل میں ہو گئی۔ اس کی تعبیر فتح اور مسلمانوں کے اتفاق و اجتماع کی صورت میں سامنے آئی۔ حدیث نمبر 7042، اردو ترجمہ۔ جھوٹا خواب بیان کرنے کی سزا۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، ان سے ایوب نے، ان سے اکرمہ نے، ان سے ابن عباس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسا خواب بیان کیا جو اس نے دیکھا نہ ہو تو اسے 2 جو کے دانوں کو قیامت کے دن جوڑنے کے لیے کہا جائے گا اور وہ اسے ہرگز نہیں کر سکے گا، اس لیے مار کھاتا رہے گا۔ اور جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے بھاگتے ہیں، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، اور جو کوئی تصویر بنائے گا اسے عذاب دیا جائے گا، اور اس پر زور دیا جائے گا کہ اس میں روح بھی ڈالے جو وہ نہیں کر سکے گا۔ اور سفیان نے کہا کہ ہم سے ایوب نے یہ حدیث موصولاً بیان کی ہے، اور قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، ہم سے ابو عوانہ نے، ان سے قتادہ نے، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ جو اپنے خواب کے سلسلے میں جھوٹ بولے۔ اور شعبہ نے کہا ان سے ابو ہاشم رمانی نے، انہوں نے اکرمہ سے سنا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کا قول موقوفاً، جو شخص مورت بنائے، جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے، جو شخص کان لگا کر دوسروں کی باتیں سنے۔ ہم سے اسحاق واسطی نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد طحان نے بیان کیا، ان سے خالد خدا نے، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو کسی کی بات کان لگا کر سننے کے پیچھے لگا، اور جس نے غلط خواب بیان کیا، اور جس نے تصویر بنائی، ایسی ہی حدیث نقل کی موقوفاً ابن عباس سے۔ خالد خدا کے ساتھ اس حدیث کو حشام بن حسان فردوسی نے بھی اکرمہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے موقوفاً روایت کیا۔ حدیث نمبر 7043، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن مسلم نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الصمد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن عمر نے کے غلام عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بدترین جھوٹ یہ ہے کہ انسان خواب میں ایسی چیز کے دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس کی آنکھوں نے نہ دیکھی ہو۔ حدیث نمبر 7044، اردو ترجمہ۔ جب کوئی برا خواب دیکھے تو اس کی کسی کو خبر نہ دے اور نہ اس کا کسی سے ذکر کرے۔ ہم سے سعید بن ربیع نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عبدالرب بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سلمہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں برے خواب دیکھتا تھا اور اس کی وجہ سے بیمار پڑ جاتا تھا۔ آخر میں نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں بھی خواب دیکھتا ہوں اور میں بھی بیمار پڑ جاتا ہوں۔
آخر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، پس جب کوئی اچھے خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اسے عزیز ہو، اور جب برا خواب دیکھے تو اللہ کی اس کے شر سے پناہ مانگے اور شیطان کے شر سے، اور 3 مرتبہ تھو کر دے اور اس کا کسی سے ذکر نہ کرے، پس وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ حدیث نمبر 7045 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے ابن ابی حازم اور دراوردی نے بیان کیا، ان سے یزید نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن خباب نے، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس پر اسے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے اور اسے بیان بھی کرنا چاہیے، اور جب کوئی خواب ایسا دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اسے چاہیے کہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے، کیونکہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حدیث نمبر 7046 اردو ترجمہ۔ اگر پہلی تعبیر دینے والا غلط تعبیر دے تو اس کی تعبیر سے کچھ نہ ہوگا۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبداللہ بن عتبہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ابر کا ٹکڑا ہے جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ انہیں اپنے ہاتھوں سے لے رہے ہیں، کوئی زیادہ اور کوئی کم، اور ایک رسی ہے جو زمین سے آسمان تک لٹکی ہوئی ہے، میں نے دیکھا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسے پکڑا اور اوپر چڑھ گئے، پھر ایک دوسرے صاحب نے بھی اسے پکڑا اور وہ بھی اوپر چڑھ گئے، پھر ایک تیسرے صاحب نے پکڑا اور وہ بھی چڑھ گئے، پھر چوتھے صاحب نے پکڑا اور وہ بھی اس کے ذریعے چڑھ گئے، پھر وہ رسی ٹوٹ گئی، پھر جڑ گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی تعبیر بیان کروں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیان کرو۔ انہوں نے کہا، سائے سے مراد دین اسلام ہے، اور جو شہد اور گھی ٹپک رہا تھا وہ قرآن مجید کی شیرینی ہے، اور بعض قرآن کو زیادہ حاصل کرنے والے ہیں، بعض کم، اور آسمان سے زمین تک کی رسی سے مراد وہ سچا طریق ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پکڑے ہوئے ہیں یہاں تک کہ اس کے ذریعے اللہ آپ کو اٹھا لے گا، پھر آپ کے بعد ایک دوسرے صاحب آپ کے خلیفہ اول اسے پکڑیں گے، وہ بھی مرتے دم تک اس پر قائم رہیں گے، پھر تیسرے صاحب پکڑیں گے، ان کا بھی یہی حال ہوگا، پھر چوتھے صاحب پکڑیں گے تو ان کا معاملہ خلافت کا کٹ جائے گا، وہ بھی اوپر چڑھ جائیں گے۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بتائیے کہ میں نے جو تعبیر دی ہے وہ غلط ہے یا صحیح؟ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض حصے کی صحیح تعبیر دی ہے اور بعض کی غلط۔ حضرت ابوبکر عنہ نے عرض کیا، پس واللہ آپ میری غلطی کو ظاہر فرما دیں۔ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم نہ کھاؤ۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التعبیر کی حدیث نمبر 7041 سے 7046 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔